آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ قرآن پاک ہے کیا، قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، قرآن پاک ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، اس میں ہے کیا۔ ہم سبھی تو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم صرف عربی پڑھتے ہیں۔ جو اندر لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم عربی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مقصد نہیں پتا، اس کا اصل معنی نہیں پتا۔ جب تک ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم ہی نہیں پتا تو ایسے پڑھنے کا فائدہ کیا۔ تو آج میں آپ سب کو یہی بتاؤں گی کہ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات کیوں ذکر کیے گئے ہیں، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے یا جن قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی تو ان کا مقصد کیا تھا، ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے قرآن پاک۔ یہ آج تک اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ حالانکہ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزارنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو آج میں آپ سب کو قرآن پاک سے ریلیٹڈ قرآن پاک کا ہی بتاؤں گی کہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ قرآن صرف پڑھو نہیں، اللہ سے مانگو اور زندگی میں اتار لو۔ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لو، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا سیکھ لو۔ اسے مزید دل کو چھو لینے والے انداز میں چند جملوں میں وصف دی جا سکتی ہے تاکہ یہ ایک مکمل اسلامی پیغام یا بیانی نقطہ بن جائے جو دلوں کو جھنجھوڑ دے۔ قرآن صرف تلاوت نہیں، قرآن پاک صرف تلاوت نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ افسوس، آج ہم قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں، اسے خوش روحانی سے پڑھتے ہیں مگر اس کا مطلب ہم کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے مطلب پر غور نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں صرف ثواب کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن کو پڑھو، اللہ سے مانگو، ہدایت کی دعا مانگو، ہدایت کی دعا کرو اور پھر اس ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز، معاملات، اخلاق، دل اور زبان سب قرآن کے مطابق ہو جائیں، یہی کامیابی ہے، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کو صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے پڑھو، صرف ثواب کے لیے نہیں، رب کو پانے کے لیے پڑھو، صرف زبان سے نہیں، عمل سے سچا مومن بنو۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔